اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 ہے، 9واں رکوع ہے۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور بڑا ہی شاندار باز ارشاد فرمایا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم کس کو دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں، سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ یہ بات بالکل بجا تھی، درست تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شایان شان یہ نہیں تھا کہ اپنی طرف علم کے زیادہ ہونے کی نسبت کرتے، بلکہ یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتے کہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب آیا اور ارشاد ہوا کہ تمہارے علاوہ ہمارا ایک ایسا بندہ ہے جس کو ہم نے ایسا علم عطا فرمایا جو تمہارے پاس نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطلق یہ کہا تھا کہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں، میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے امور ہیں جن میں علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بندے کو اس سے زیادہ علم دیا ہے، اس سے ہٹ کے علم دیا جو آپ کے پاس۔ اگرچہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم ہے وہ بہت عالی مرتبہ ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام تشریعی نبی ہیں، لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام اول تو ان کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ ولی ہیں یا نبی۔ اگر انہیں نبی مان بھی لیا جائے تو وہ رسول نہیں ہیں، اور دوسرے وہ تکوینی امور میں نبی ہیں، وہ تشریعی امور میں نبی نہیں ہیں، یعنی لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ کچھ انتظامی کاموں کے لیے بھیجے گئے، کچھ انتظامی کام ان کے سپرد کیے گئے ہیں۔ تو جو تکوینی انبیاء ہیں، تکوینی امور میں انبیاء ہیں، ان سے تشریعی امور والے انبیاء کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب بھی آیا، تنبیہ بھی آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بہت زیادہ طلب عطا فرمائی تھی، اور بڑے متواضع تھے، کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے ان کا پتہ بتائیے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ بتا دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیں، اسے تھیلے میں رکھیں، اور جہاں آپ دیکھیں کہ یہ مچھلی گم ہو جائے تو وہیں پر ملاقات ہوگی، وہیں ملاقات ہوگی، وہ ہمارے بندے وہاں پہ موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھیلے میں مچھلی لے لی، چلنا شروع کر دیا، اور اپنے جو نوجوان ساتھی خادم کے طور پر تھے جن کا نام یوشع بن نون ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہیں، لیکن آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے یوشع بن نون۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا، چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین پہ پہنچ جاؤں، کیونکہ بتایا گیا تھا کہ یہ مچھلی جو گم ہوگی یہ مجمع البحرین پہ گم ہوگی اور وہیں پہ ان سے ملاقات ہوگی۔ تو میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ ملاقات ہو جائے، یا
میری زندگی اسی میں گزر جائے، میں زمانہ دراز چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں۔ یہ طلب علم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو چلنا شروع کیا، اور پھر وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو اس میں بہت سے واقعات پیش آئے، وہ انشاءاللہ تفسیر مبارکہ کے اندر آ جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا۔ یہاں پر دیکھیے کہ اپنے خادم اور غلام کو خادم اور غلام نہیں کہنا چاہیے، بلکہ نوجوان، اے جوان، اس طرح سے مخاطب کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں ایک ادب سکھا دیا گیا، اور یہ بھی کہ اپنے خادم سے کچھ اپنی طبیعت کی باتیں ڈسکس کر لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ جو متکبرین ہوتے ہیں وہ بس منہ پھلا کے رکھتے ہیں، کوئی بات خادم سے نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے متواضع اور اپنے دل میں آنے والی بات کو بھی اپنے خادم سے ذکر کر دیا۔ لا ابرہ حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین پہ پہنچ جاؤں، یا زمانہ دراز چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں۔ لا ابرہ، میں مجمع البحرین تک پہنچنے کے لیے چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا، یہاں تک کہ پہنچ جاؤں، یا پھر زمانہ دراز چلتا ہی رہوں گا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، جب مجمع البحرین پہ پہنچے۔ یہ مجمع البحرین دنیا میں کئی جگہ پر، کوئی ایک جگہ پر نہیں ہے، اور مجمع البحرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کھاری پانی ہے، دوسری طرف میٹھا پانی، درمیان میں ایک آڑ ہے، ایک ہلکا سا کوئی اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، غیبی طور پر ہے، مخلوق کی سمجھ میں نہیں آتا، سائنسدان بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کیوں یہ والا پانی اس سے مکس نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عجائبات قدرت ہیں، کئی جگہ پر ہے۔ روم اور فارس کے بحر روم اور بحر فارس کے ملنے کی جگہ میں بھی ہے، بحر اردن اور بحر قلزم جہاں ملتے ہیں وہاں پہ بھی یہ مقام ہے، افریقہ میں بھی ہے، بحر اندلس میں بھی ہے۔ یہاں پہ کون سا والا مجمع البحرین مراد ہے، معین طور پہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال یہ مجمع البحرین تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا، جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی۔ تو فلما بلغ مجمع بینہما، جب مجمع البحرین پہ پہنچے، نسیا حوتہما، تو اپنی مچھلی بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر سر رکھ کے سو گئے، آرام کیا کچھ، اور حضرت یوشع سے یہ کہا ہوا تھا کہ جب تم یہ دیکھو کہ مچھلی موجود نہیں ہے، گم ہے، تو مجھے ضرور اطلاع کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی رہنمائی ہے کہ جہاں پر مجمع البحرین ہوگا اور مچھلی گم ہو جائے گی، وہیں پر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اب مجمع البحرین میں جب پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرمانے لگے، یوشع بن نون جاگ رہے تھے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی نے دریا میں سرنگ بناتے ہوئے اپنا راستہ بنایا۔ ایک تو وہ زندہ ہوئی، مردہ مچھلی تھی، زندہ ہوئی، ایک معجزہ یہ ظاہر ہوا، قدرت کی نشانی ایک یہ ظاہر ہوئی، اور دوسری نشانی یہ ظاہر ہوئی کہ جب وہ مچھلی دریا میں سے راستہ بناتی ہوئی نکلی تو پانی اس کے گرد رک گیا، سرنگ بناتی ہوئی نکلی۔ فلما جاوزا، اب یوشع بن نون بھول گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ فلما جاوزا،
جب وہ اس جگہ سے آگے بڑھ گئے، اللہ کو بھی یہ منظور تھا کہ طلب علم میں ذرا مشقت اور آئے۔ ہم تو نہیں چاہتے مشقت آئے، ہم کہتے ہیں سب سے ایزی وے ہونا چاہیے، سب سے آسان راستہ ہونا چاہیے علم حاصل ہونے کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مزید مشقت کے لیے تیار کرنا تھا، مزید مشقت اس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی آگے نکل گئے، یوشع بن نون بھول گئے۔ اب وہاں پر پہنچے آگے تو قال لفتاہ، اپنے خادم سے کہنے لگے آتنا غدانا، ہمارا کھانا تو لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں ہمارے اس سفر سے کافی تھکان ہو گئی، پہلے مشقت نہیں ہوئی، پہلے تھکاوٹ نہیں ہوئی، یہ جو سفر اب کیا ہے نا اس میں تھکاوٹ ہوئی۔ اب اسی سے یوشع بن نون کو یاد آ گیا، قال ارأیت، دیکھیے، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے اس چٹان کی طرف پناہ لی تھی، فإنی نسیت الحوت، تو وہ میں مچھلی بھول گیا تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ مچھلی کھانے کے لیے بھی تھی اور نشانی بننے کے لیے بھی تھی، بعض نے کہا کہ نشانی کے طور پر تھی، کھانے کے لیے نہیں تھی۔ بہرحال حدیث مبارکہ میں مطلق آیا ہے کہ مچھلی لے لیجیے۔ تو اب کھانے کا ذکر آیا تو انہیں مچھلی یاد آ گئی، اور پھر کہنے لگے کہ میں تو مچھلی بھول گیا، اور مچھلی نے تو ایسے راستہ بنایا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے شیطان ہی نے بلایا، کیونکہ میں تو پورے ارادے سے تھا کہ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرور بتانی ہے، کیونکہ یہ راستے کی سب سے اہم ترین بات تھی، اسی مقام پہ تو حضرت خضر سے ملاقات ہونی تھی۔ اس کو بھول جانا یقیناً یہ شیطان نے ہی بھلایا ہے، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور اس کا ذکر کرنے سے مجھے شیطان ہی نے بلایا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، پھر ذکر کیا یوشع بن نون نے کہ اس مچھلی نے تو دریا میں عجیب طریقے سے راستہ بنایا۔ وہ عجیب طریقے سے راستہ یہی تھا کہ وہ سرنگ بناتی ہوئی مچھلی نکل گئی۔ قال ذالک ما کنا نبغی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ فرتد علی آثارہما قصصا، دونوں اپنے پاؤں کے نشانات پر واپس لوٹے۔ فوجد عبدا من عبادنا، دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، جن کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی مقبولیت، وہ مقبولیت ولایت بھی ہو سکتی ہے، وہ مقبولیت نبوت بھی ہو سکتی ہے۔ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ وہ نبی ہیں۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم عطا کیا۔ وہ جو علم تھا وہ تکوینی امور کا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا وہ تشریعی امور کا تھا۔ میں نے بتایا تشریعی امور کا علم یہ انسانوں کی اصلاح اور ان کی ہدایت سے متعلق ہوتا ہے، اور تکوینی امور کا علم یہ انتظام سے متعلق ہوتا ہے۔ اور ان کے نبی ہونے کا قول جمہور نے اس لیے کیا کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو بھی کام کیے ہیں ظاہری طور پر وہ شریعت کے خلاف ہیں، اور شریعت کے خلاف کام کسی قطعی دلیل کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا ہے، وحی کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے، وحی سے ہٹ کے نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ کیسے ہو گیا کہ دونوں امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں اور ایک کے اعتبار سے دوسرا ناجائز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علوم دیے گئے ان کے مطابق
وہ امر جائز، کشتی کا تختہ نکالنا ان کے نزدیک جائز، بلکہ انہیں حکم، اور اس لڑکے کو قتل کرنا جائز بلکہ انہیں حکم۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے علم کے مطابق یہ ناجائز۔ تو جو تشریعی امور، اس کا جواب یہ کہ جو تشریعی امور ہوتے ہیں وہ عام خلق اور تمام انسانیت کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے پھر سب لوگوں کو عمومی طور پر بتایا جاتا ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز۔ اور کچھ مستثنیات، کچھ ایگزیمشنز پارشلی، جزوی طور پر ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کر لو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور حکم کے ہو تو وہ اس کو کرنا جائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن وہ پارشلی ہوگا، وہ جزوی طور پر ہوگا، اور وہ اسی بندے کے لیے ہوگا۔ اور یہ ولی کا مقام نہیں، یہ نبی کا مقام ہے، کیونکہ شریعت کے خلاف کوئی چیز کی جا رہی ہے تو اس کے لیے کوئی قطعی دلیل، کوئی وحی کے درجے کی چیز ہونی ضروری ہے۔ اسی لیے جمہور علماء نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، ان کے واقعات سے یہ دلیل ملتی ہے کہ وہ نبی ہیں۔ آپ تکوینی امور کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے، جیسے حضرت جبرائیل امین، ان کے ذمہ وحی لانا، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روحوں کو قبض کرتے ہیں، تو بندوں کی اموات جو ہو رہی ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، اللہ کا امر ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، لیکن حضرت اسرائیل کو حکم ہی یہ ہے کہ آپ نے روح قبض کرنی، اور کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا یہ کام، اور کسی فرشتے کو یہ اجازت نہیں، نہ کسی جن کو، نہ کسی انسان کو، کہ ایسے قتل کرو، کہ ایسے کسی کی روح قبض کرو، اگر اس کے پاس اختیار بھی ہو اجازت نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے امر سے کرتے ہیں۔ یہ تکوینی عمل، یہ تکوینی عمل۔ تو جو تشریعی امور ہیں وہ عام خلق کی اصلاح، تربیت اور ان کی ہدایت سے متعلق ہوتے ہیں، اور تکوینی امور جو ہوتے ہیں وہ انتظامی ہوتے ہیں۔ وہ کسی ایک کو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اگر مقرر کر دیتے ہیں تو وہ تشریعی امور سے ہٹ کے جو حکم ان کو ملے گا وہ ان کے لیے جائز بھی ہوگا، اور ان پر وہ اس کو پورا کرنا لازم بھی ہوگا۔ ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں بنتا، وہ عام خلق کے اعتبار سے، اور وہ خصوصی طور پر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنے پاس سے رحمت عطا کی اور اپنی طرف سے علم عطا کیا۔ قال له موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ دیکھیے اپنے آپ کو شاگردی کے لیے پیش کر لیں، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت خضر سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب تھا، ایک تنبیہ تھی، اور پھر اس تنبیہ پر موسیٰ علیہ السلام کی تواضع دیکھیے اور علم طلب دیکھیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اعلیٰ، اس شرط پر، اس بات پر، ان تعلمانی مما علمت رشدا، کہ جو رشد اور جو بھلائی آپ کو سکھائی گئی ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیے۔ قال انک لن تستطیع معی صبر، حضرت خضر نے صاف انکار کیا پہلے، اور فرمایا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ جب یہ ملاقات ہوئی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور السلام علیکم کہا، تو حضرت خضر نے کہا یہ جنگل میں اور اس ویرانے میں یہ سلام کہاں سے آ گیا، کون ہے جس کو سلام کا پتہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر نے کہا اچھا موسیٰ بنی اسرائیل والے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں۔
میں موسیٰ بنی اسرائیل والا ہوں۔ تو اب مکالمہ شروع ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے وہ اور ہے، اور جو علم مجھے دیا گیا ہے وہ اور ہے، ان کی آپس میں موافقت نہیں بنتی۔ آپ کا علم تشریحی ہے، میرا علم تکوینی ہے۔ آپ کا علم اصلاحی، تربیتی اور خلق کی ہدایت کے اعتبار سے ہے اور خلق کی ہدایت کے لیے ہے، اور میرا جو علم ہے وہ انتظامی ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، بھلا آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے احاطہ واقفیت میں نہیں۔ خبرا، واقفیت، آپ کے احاطہ علمی میں نہیں آ رہا، آپ کا احاطہ واقفیت میں نہیں آ رہا، آپ اس پہ بھلا کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بلا آسی لکا امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بڑے پورے عزم اور جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا۔ قال، حضرت خضر نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اگر میرے ساتھ چلنا ہے، فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَیْءٍ، تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِکْرًا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر کر دوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ سیکھنے والے، میں سکھانے والا، میں کرنے والا، اور آپ میرے ساتھ رہ کے دیکھنے والے۔ اگر آپ بار بار سوال کریں گے تو پھر میری طبیعت پہ بوجھ آئے گا، تو آپ میرے سے سوال نہ کیجیے گا۔ اگر سوال کریں گے تو پھر آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب یہ بات طے ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا۔ فَانْطَلَقَا، دونوں چلے، حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِینَةِ، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے، خَرَقَہَا، تو حضرت خضر نے اس کشتی کو پھاڑ دیا، اس کا ایک تختہ نکال دیا۔ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا، کیا آپ نے کشتی کو ہی پھاڑ دیا، اس کا تختہ ہی نکال دیا تاکہ اس کے لوگوں کو غرق کر دیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، آپ بہت بھاری چیز لے کے آئے، بڑا عجیب سا کام کر دیا آپ نے۔ اب یہ انتظامی کام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کی روح سے بول رہے تھے۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، حضرت خضر بولے کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا، کیونکہ یہاں پر یہ جو کشتی میں سوار تھے ان کے ڈوبنے کا خطرہ تھا، وہ ڈوبے نہیں، بہرحال ان کا نقصان ہوا، تو عذر پیش کیا۔ قالا لا تؤاخذنی بما نسیت، مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے، میری گرفت نہ کیجیے اس پر، بما نسیت کہ جو میں بھول گیا، میں بھول گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی بھول گئے تھے۔ اب بھول گئے تو کہا میری بھول پر میری گرفت نہ کریں، بلا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ فانطلقا، بہرحال دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے، وہ لڑکا جو تھا وہ فطری طور پر ہی کافر تھا۔ یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے، نہ ہم اس میں زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ وہ لڑکا فطری طور پر، یہ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر وہ کافر تھا، نابالغ تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ طے تھا کہ یہ بڑا ہوگا تو کفر اور سرکشی اختیار کرے گا، اور اپنے والدین کو بھی ممکن ہے کہ گمراہی کی طرف لے جائے، والدین نیک تھے۔ فقتلہ، تو حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت خضر نے ایسے لڑکے کو کیوں قتل کر دیا؟
تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تمہیں بھی اس طرح سے علم ہو جائے جس طرح کہ حضرت خضر کو اس لڑکے کے بارے میں علم ہو گیا تھا تو تمہارے لیے بھی اس طرح کے نابالغ کو قتل کرنا جائز ہو جائے گا. لیکن یہ علم وحی سے متعلق اور وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا تھا تو انہوں نے قتل کر دیا. تو امور انتظامیہ میں سے ہے، تشریعی امور میں سے نہیں. ہم اور آپ اپنی مرضی سے کسی کو ایسے قتل نہیں کر سکتے، حرام ہوگا، بہت سخت گناہ ہوگا. شریعت کے جو قواعد اور اصول ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے. اور حضرت خضر اللہ کے خاص بندے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پارشلی ایگزیمپشنز آ رہی ہیں ان کو دیکھ کر انہوں نے اپنے معاملات کرنے ہوتے تھے. جو جزوی طور پر مستثنیات تھیں اس کے مطابق وہ کام کرتے تھے. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، شریعت کی روح سے بولے، کیا تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا؟ دیکھیں وہ نبی ہیں تو وہ بول رہے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کیوں قتل کر دیا. وہ ساتھ ہیں اور انہیں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم دیا ہے، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ معاملہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا. اس پہ چیمہ گوئیاں کرنا اور اعتراضات کرنا، سوال جواب کرنا یہ بہتر نہیں. بس اس کو اسی کے حوالے کریں کہ ایک انتظامی امور کے درجے کی چیز تھی اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا علم دیا ہوا ہے، ہمارا علم اس طرح کا نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ ناجائز ہی بنے گا اور ہم اس کو جائز نہیں کہہ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آیا تو ہماری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ایک پاکیزہ نفس کو قتل کر دیا؟ پاکیزہ اس لیے کہا کہ وہ بھی نابالغ تھا اور نابالغ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں بنتا. بغیر نفس، اور کیا بھی بغیر نفس کے، اور نابالغ کو تو قصاصاً بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کوئی اور سزا اس کے لیے ہوگی، قصاص نہیں ہوگا. لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بہت ہی بیجا کام کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو رد کیا بڑا سخت تھا. قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر. حضرت خضر نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کوئی عذر نہیں پیش کیا کہ میں بھول گیا تھا، تو بھولے نہیں تھے، اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، کیونکہ اب شریعت کے خلاف جو بھی چیز کسی نبی کو نظر آتی ہے صاحب شریعت کو، وہ اس پہ صبر نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے. ہم بھی کسی چیز کو خلاف شرع دیکھیں گے تو اس پہ رد کریں گے فوراً اور اس پہ ہم صبر نہیں کریں گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تم سے اس کے بعد کسی چیز کا سوال کروں فلا تصاحبنی، تو مجھے پھر ساتھ نہ رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. یعنی 3 مرتبہ ہی وارننگ ہوتی ہے، اب آخری مرتبہ ہے. فانطلقا، لہذا دونوں چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب دونوں ایک بستی میں پہنچے. استطعما اہلہا، تو بستی والوں سے کھانا مانگا. فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، تو دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گری چاہ رہی تھی، یعنی بس گرنے ہی والی تھی. فاقامہ، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہوئی. حضرت خضر نے ہاتھ لگایا اور دیوار کو سیدھا کر دیا.
قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کر دیا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پہ اجرت لے لیتے، انہوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا، آپ ان کے کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ بس اب میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بھی بتاتا ہوں جن پہ آپ صبر نہیں کر سکے، تاکہ آپ کو قلبی طور پر تسکین حاصل ہو جائے۔ اب وہ تینوں کی حقیقت بتائی۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ جو کشتی تھی وہ مساکین کی تھی، یعنی بڑے غریب لوگ تھے۔ یعملون فی البحر، وہ دریا میں کام کرتے تھے، محنت مشقت کرتے تھے، کشتی نہیں خریدی تھی، نئی کشتی تھی۔ فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ میں اسے عیبدار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک، ان سے آگے ایک بادشاہ تھا، یعنی جس راستے پہ وہ جا رہے تھے اس راستے پہ آگے جا کے ایک بادشاہ تھا۔ یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر صحیح سالم کشتی کو چھین لیتا تھا۔ اب میں نے عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ کا دل نہ آئے اس پہ، اور وہ اس کشتی کو عیبدار سوچ کر واپس لوٹا دے۔ تو یہ ان کے ساتھ بھلائی تھی۔ اب دیکھیں انتظامی طور پر یہ ان کے ساتھ بھلائی تھی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، جہاں تک نوجوان کا معاملہ ہے، وہ لڑکے کا جو نابالغ لڑکا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نابالغ تھا۔ بعد میں اس پہ کہا کہ وہ بالغ تھا، اس نے کوئی قصور کیے ہوئے تھے، لیکن نہیں، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ نابالغ تھا۔ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان دونوں کو بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے، سرکشی اور کفر کی طرف مائل نہ کر دے۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ ان کا رب انہیں اس سے زیادہ پاکیزہ اولاد عطا کر دے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور زیادہ محبت کرنے والی اولاد ان کو عطا کر دے۔ چنانچہ اس لڑکے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو ایک لڑکی عطا کی جس کے پیٹ سے ایک نبی پیدا ہوئے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے بطن سے، اس بچی کے بطن سے پھر 2 نبی پیدا ہوئے، اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ اس سے پیدا ہونے والے جو نبی تھے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی امت کو ہدایت بخشی۔ تو یہ انتظامی درجے کا ایک کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ یہ ان سے لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں بہتر اولاد دے دی جائے، اور بعض اوقات لڑکی لڑکے سے بہت بہتر ہوتی، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے بھی سوال کیا تھا، یا اللہ میں نے تو لڑکا مانگا تھا تاکہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا لیس الذکر کالانثی، جو لڑکا تم مانگ رہی تھی وہ اس لڑکی کے برابر نہ ہوتا۔ اور تیسرا جو معاملہ دیوار والا ہوا، اما الجدار، جو دیوار تھی، فکان لغلامین، وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ، شہر میں، وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ وکان ابوہما صالحا، اور ان کا والد نیک آدمی تھا۔ کہتے ہیں وہ 7
پشتوں میں 7 پشتیں پیچھے ان کا ایک دادا تھا، وہ نیک تھا اور اس کی برکت انہیں نصیب ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ بھلائی کا معاملہ کیا۔ تو جو کوئی نیک انسان ہوتا ہے اس کی برکات اور اس کے اچھے آثار اس کی 7 پشتوں تک جاتے ہیں۔ مال اور دولت اور پیسہ یہ تو پتہ نہیں کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا، لیکن جو کسی نے نیکیاں کی ہوتی ہیں تو وہ اس کی اولاد میں آگے بہت دور تک اس کے ثمرات اور فوائد پہنچتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے جو نیک ہستیاں گزری ہیں یا نیک بزرگ ہیں، ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں بہت دور تک ان کو بہت سے ثمرات اور فوائد مل رہے تھے۔ تو یہ شہر میں 2 یتیم لڑکے تھے، دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، والد ان کا نیک تھا۔ اب وہ خزانہ کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ نصیحتیں تھیں۔ تو ممکن ہے کہ دونوں ہی باتیں ہوں، سونا چاندی بھی ہو اور اس میں کچھ نصیحتیں بھی موجود ہو۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، تو خزانے سے مراد یا تو سونا چاندی اور یا پھر نصیحتیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے چاہا کہ یہ جوانی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنے خزانے کو خود نکال لیں۔ دیوار گرے گی تو خزانہ کوئی اور نکال لے گا۔ رحمتً من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے مہربانی تھی۔ وما فعلتُ عن امری، اور میں نے ان میں سے کوئی کام بھی اپنے حکم سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا، منمانی سے نہیں کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اس کی حقیقت ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ اظہار کیا اس بات کا کہ کاش کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اور حضرت خضر کے ساتھ رہتے تاکہ ہمیں اور بھی عجیب واقعات سننے کو مل جاتے۔ تو حضرت خضر جو ہیں ان کے واقعات عجیب، ایک ان کے بارے میں یہ بھی ایک معمہ ہے کہ وہ زندہ ہیں یا وہ مر چکے ہیں۔ جمہور کا یہی قول ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے مکاشفات میں حضرت خضر علیہ السلام سے خود یہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور الیاس ہم دونوں زندہ نہیں، یعنی ہماری وفات ہو چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں متشکل ہو کر ہم لوگوں کی امداد کے لیے آتے ہیں، مختلف صورتوں میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ انتظامی درجے کا ہے، جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کچھ انتظامی کام کے لیے بھیج دیتے ہیں، وہ فرشتے کچھ آسانیاں کر دیتے ہیں۔ بدر میں اللہ نے فرشتے اتارے، احد میں اللہ نے فرشتے اتارے، حنین میں اللہ نے فرشتے اتارے۔ تو اسی طرح کی کچھ انتظامی کام اللہ تعالیٰ نے ان 2 پیغمبروں کے ذمے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ شہداء کو بھی ایک زندگی عطا کی جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ ان کو بھی اس طرح کی ایک زندگی جو عالم مثال سے متعلق ہے اور اس کا اثر اس جہان پہ بھی نمایاں طور پر نظر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا مکمل ہوا، اور سورہ کہف کے 10 رکوع الحمدللہ ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔